اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جی لیکن یہاں پہ اپرچونٹیز کی ضرور کمی ہے. ٹھیک. عوامی متحدہ مومنٹ نے کوئی پلان کیا، معاشی پلان کیا ہوگا؟ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو سپیس دینی چاہیے. ٹھیک. ریاست کو اس چیز کو اپنا ہوا نہیں بنانا چاہیے. منشور کے بارے میں آپ کی پارٹی مجھے یہ بتائیے رمضان میں ہوئی، رجسٹرڈ ہوگی الیکشن؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل پروگرام گفتگو کے ساتھ. میں ہوں محمد شیخ وینس. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں لیکن ابھی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر بھی ہیں. عوامی متحدہ مومنٹ لاہور کے پریزیڈنٹ جناب شاہد انور ایڈوکیٹ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. آپ کی مہربانی سر. سر آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل جی اور ابھی ایک سیاسی جماعت کے جو ہے وہ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں. جی بالکل. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارٹی ہے عوامی متحدہ مومنٹ، اس کے بارے میں بریفلی تھوڑا بتائیے. بیسیکلی شعیب بھائی بہت مہربانی، آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا یہاں پہ ایک موقع دیا. جی. ہماری جو پارٹی ہے عوامی متحدہ مومنٹ، یہ رمضان میں ہمارے معرض وجود میں آئی. یہ پچھلا رمضان جی. اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں زبیر احمد انصاری صاحب ہیں جی جو کہ سیاست سے تقریباً کوئی گزشتہ 30 سال سے وابستہ ہیں. اور ہم نے سر ایک لائک مائنڈڈ پرسنز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے سوچا کہ ملک میں جو ہے جو انتشار کی سیاست ہے اس کو کس طرح ہم جو ہے دور کر سکتے ہیں. اور ہم نے ایک ایسی جماعت کی کریشن کی طرف گئے کہ جو جہاں پہ لوگوں کو روزگار مل سکیں، عام عوام کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکے، ینگسٹر کے لیے کوئی اپرچونٹیز کریٹ ہو سکیں. اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جی لیکن یہاں پہ اپرچونٹیز کی ضرور کمی ہے. ٹھیک. اچھا سر، منشور کے بارے میں آپ کی پارٹی مجھے یہ بتائیے رمضان میں ہوئی، رجسٹرڈ ہوگی الیکشن کمیشن؟ جی بالکل رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اور ہمارا آپ نے کوئی واضح کیا ہوگا؟ جی بالکل کیا. ہمارا انتخابی نشان مور ہے. ٹھیک ہے. پیجن. تو اس میں سر منشور میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام عوام کے لیے جو ہے نا ہم آسانیاں پیدا کر سکیں، ایسا ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں جہاں پہ نوجوانوں کو روزگار اور اپرچونٹیز اویل ہوں اور انصاف ہو. اور اسی طرح جو ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقید کرنے کو یا بلیم گیم میں پڑھنے کی بجائے ہم مل جل کے ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں اپنی یوتھ کو کہ وہ نیکسٹ جنریشن کو کہ جہاں پہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق جو ہے پروان چڑھ سکیں. سر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طرح آپ نے انتشار کی سیاست کی بات کی، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کو کہیں سپیس ملے گی اس پولرائزیشن میں؟ اور خاص طور پر آپ لاہور کے صدر ہیں، لاہور کی بات کریں. سر میں شعیب بھائی بالکل ہمیں کچھ منتھ ہی ہوئے ہیں ہم مطلب ایک سیاسی پلیٹ فارم کو ہم لوگوں میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو ہمیں جس طرح کا رسپانس آ رہا ہے ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. اچھا. مطلب یوتھ جو ہے ان کو انگیج کرنا پازیٹیو ڈائریکشن میں انگیج کرنے ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی. تو لوگ جوک در جوک ہماری پارٹی میں جو ہیں شامل ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بہت اچھے لوگ ینگسٹر کوالیفائڈ مطلب ہر شعبۂ فکر سے، وکالت سے، ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس پارٹی میں ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. ایسا کیا ڈیفرنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر لاہور کی بات کریں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں ٹی ایل پی تھی جس کو کالا دم کرا دیا گیا. جی بالکل. تو آپ کیا ڈیفرنٹ پولیٹکس یہاں پہ لاہور میں کریں گے؟ شعیب بھائی اس میں دیکھیں کہ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے، ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے سب کو، ٹھیک ہے، وہی مطلب روٹی کپڑا مکان سے بات شروع ہوئی. اور آج کی جو ہماری عام عوام ہے اس کی زندگی اتنی اجیرن ہے کہ ایک 50,000 کمانے والا جو ایوریج بندہ ہے 2 بچوں کے ساتھ وہ اپنا گھر کا سسٹم نہیں چلا پا رہا. تو ہم سب سے پہلے تو ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اجزائے خورد و نوش
پیٹرولیم آئٹمس اور جو بھی ضروری بیسک ضروریات ہیں ان کو سستا کیا جائے, اس پہ سبسڈی دی جائے. یہاں پہ یہ المیہ ہے, ہم اشرافیہ کو جو ہے سبسڈیز دیتے ہیں, ان کے قرضے بھی معاف ہو جاتے ہیں, اور عام ایک نوجوان جو کوالیفائڈ نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے. تو ہمارا منشور میں یہ شامل ہے کہ اگر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر موقع دیا تو ہم اپنی ینگسٹر کو بلا سود قرضے دیں گے کاروبار کے لیے, تاکہ وہ ان کو اپرچونٹی دی جائے اور اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں. یہ سر ہم دیکھتے ہیں اس وقت اگر ہم پاکستان میں پولیٹکس کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ سیاست بالکل ہی ختم ہو گئی, اور نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں, نہ اس طرح کی ہمیں وہ چل نظر آتی ہے, گہما گہمی نظر آتی ہے. تو کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر کے طور پر؟ میں اپنے کو لیڈر تو نہیں سمجھتا, ایک کارکن سمجھتا ہوں, اپنی پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. اور میں نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے, مطلب اپنی لیڈرشپ کو, کہ جہاں پہ میں یہ پروو نہیں کر سکوں گا کہ یا میں کچھ کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے یا اس پارٹی کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے منشور کے لیے, تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا. آپ مجھ سے کوئی بہتر اگر اب بندہ کمپیٹنٹ ہوگا تو میں اس کو رستہ دوں گا. تو میرے اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیم ہے اور جو مطلب جتنے بھی ہمارے جو ینگسٹر ہیں یا جو نئے آنے والے ہیں, ان کا اس سے سیاست جو ہے روزگار نہیں بنائیں گے. وہ سیاست کو مطلب جتنے بھی لوگ ہم کو جوائن کر رہے ہیں اس میں اچھے گھروں سے اچھے پڑھے لکھے لوگ, پروفیشنل اور کوالیفائڈ لوگ بزنس کمیونٹی سے بھی جو ہیں جوائن کر رہے ہیں, جن کا موٹو سیاست کو بیچ کے پیسہ کمانا نہیں ہے. جی سر, اس وقت ایک سپیس موجود ہے, پولیٹیکل سپیس. ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعد اس وقت ایک سپیس, خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ان کو کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک فرم نظر نہیں آ رہا, تو آپ اس کو ریفل کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, میں شعیب بھائی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر جو سیاسی قیدی ہیں, جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں, ان کو سپیس دینی چاہیے. ریاست کو اس چیز کو اپنا ہوا نہیں بنانا چاہیے, جس سے کہ آپ دیکھیں گے ہمارا اس وقت گم گو کی ایک صورتحال ہے. ہر بندہ جو ہے پریشان ہے, نہ ان سے بجٹ مینج ہو رہا ہے, نہ کوئی ان سے معیشت مینج ہو رہی ہے. اور دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں انتشار جو پھیلا ہوا ہے. تو اس کو ریاست کو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی والوں کو یا جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی سپیس دیں, اور ان کو بھی چاہیے, پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں انگیج نہ کریں ہوں جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے سر, الیکشن آپ کنٹیسٹ کریں گے, آپ کی پارٹی رجسٹر ہو چکی ہے, بلدیاتی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کریں گے؟ جی, ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ منتھ ہی ہوئے ہیں, ہمیں جو رسپانس مل رہا ہے ڈفرینٹ پارٹی, ہر پارٹی سے بڑے اچھے لوگ, بڑے کام کرنے والے لوگ وہ رابطے میں آ رہے ہیں, اور وہ ہم سے یہ ریکوائرڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ابھی سے کمٹمنٹ کریں کہ ہم بلدیاتی الیکشن یا الیکشن میں آپ کی پارٹی کی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں گے. اس وقت انشاءاللہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم پورے پاکستان سے, پنجاب سے اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اندازاً کتنی ممبرشپ آپ کی ان 2-4 مہینوں میں ہوئی؟ سر بیسیکلی دیکھیں, ہماری سب سے پہلی ممبرشپ کی تو جس دن ہماری پارٹی مارز وجود میں آئی ہے تو ہماری کروڑوں کے حساب سے لوگ اس میں موجود ہیں. کیونکہ انصاری برادری جو ہے, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں زبیر احمد انصاری صاحب, وہ انصاری قوم کے بھی چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پورے پاکستان, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کارکن اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہیں. ٹھیک. جی سر, بجٹ پیش ہونے والا ہے اور 2026-27 بجٹ, جی کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ عام آدمی کے لیے کچھ ریلیف کا یہ موجب بنے گا یا نہیں؟ شعیب بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ یہ پیش کرنے جا رہے ہیں, یہاں پہ جو دیکھیں جو فائنانس منسٹر ہیں وہ ایک بینکر ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں نہیں بلکہ ایک عام جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گورنمنٹ میں یہ بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, یہ جسٹ آئی ایم ایف کی ریکوری ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور ان کو چاہیے کہ ایسا کوئی ریلیف دیں عوام کو. عوام پسی ہوئی ہے, ان کا بجٹ ہر اب 10% سنا ہے کہ جی وہ سیلریز میں اور پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, صرف اب 3-4 مہینے کی اگر آپ ایک بجٹ بنائیں
تو ہر گھر کا جو بجٹ ہے 30 to 40% بڑھ چکا ہوا ہے. اس میں دیکھیں پیٹرولیم آئٹم کی وجہ سے کہہ لیں یا گیس کی وجہ سے کہہ لیں, اوپر سے پھر یہ تاجر برادری جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے, کبھی لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں, کبھی ٹائم کم کر دیتے ہیں. تو یہ انرجی کرائسس یا جو چیزیں ہیں, حکومت کو چاہیے کہ بجائے IMF اور بزنس کمیونٹی کو اس کے اوپر افیکٹ کرنے کے, جو IPPs جو کہ اتنے سالوں سے عام عوام کا خون چوس رہی ہے, ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں, ان کو نیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے. اب ایسی IPPs بھی ہیں کہ جو بجلی کا 1 یونٹ بھی نہیں بناتے اور کروڑوں اربوں روپے وہ لے رہے ہیں. تو بیسیکلی تو دیکھیں یہ ساری پالیسیز جو بنی ہوئی ہیں وہ عوام دشمن ہیں, عوام دوست نہیں ہیں. عوامی متحدہ موومنٹ نے کوئی پلان کیا, معاشی پلان کیا ہوگا اگر ان کو کبھی موقع ملے؟ سر انشاءاللہ ہمارا پلان ہے, اور ہم کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے ہر ایوینیو پہ ہمارے پاس ایکسپرٹ ٹیمز ہیں, ایکسپرٹ پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ہر شعبہ ہائی فکر میں اپنے پروفیشنل لوگس کی خدمات کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور ہم اہلیت بھی رکھتے ہیں. اچھا, بہت شکریہ سر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ شاہد انور ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے, عوامی متحدہ موومنٹ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ ہمیں مختصراً بتا رہے تھے کہ پارٹی کا منشور کیا ہے اور انہوں نے وہ پارٹی کیوں بنائی, کس طرح لوگ جو ہے ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اگلا الیکشن بھی وہ کنٹیسٹ کریں گے. اس کے علاوہ ان کی پارٹی کا ایک مکمل سٹرکچر ان کے بغول موجود ہے, اور وہ اگلے الیکشن کو بھی ضرور کنٹیسٹ کریں گے. ابھی تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.